علامہ عبید اللہ صاحب، ابو عبید اللہ، جی ابو عبید اللہ صاحب تشریف آوری کا بڑا شکریہ، اہلا وسہلا، جزاک اللہ۔ حکم کریں علامہ صاحب۔ عبید اللہ صاحب بات کریں اللہ یاری صاحب سے۔ اب جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے، بہت اچھی۔ آپ کس کے منتظر ہیں علامہ صاحب؟ جی میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ شروع کریں؟ تو میں نے آپ کو خوش آمدید کہا، اہلا وسہلا کہا، آپ سے خدمت میں عرض کیا کیسے تشریف لانا ہوا، حکم کریں، کون ہیں آپ اپنی تعارف کریں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ تھینک یو سر، آپ کے مصروفیات کیا ہیں حضور والا؟ جی میری مصروفیات تو میں اپنا بزنس ہے میری اپنی۔ آپ بزنس کا کام کرتے ہیں، تو دین سے کیا تعلق ہے، علوم دین سے کیا آپ کا میں دین کا خادم ہوں، کچھ ٹائم نکال کے وہ فریضہ ادا کرتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں لگا ہوں اللہ کی مدد سے۔ چلیں جی، اچھا جی تو آپ کا تعلق کس مکتب سے ہے، دیوبندی ہیں؟ جی میرا تعلق فرقے سے نہیں ہے، میرا تعلق اسلام سے ہے۔ تو مسلمان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ تو نہیں بولا نا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، جھوٹ بولا ہے، صحیح بولا ہے؟ ہاں تو فرقے کا معنی تعلق کس فرقے سے ہے؟ فرقے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فرقہ جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کے اس حسنہ پہ عمل کرتے ہیں وہ مسلم ہے اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اس کے خلاف ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ جتنے بھی فرقے۔ صحیح تو آپ جو ہے نا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے بولے ہیں، اس کے مصادیق کیا ہیں؟ دیکھیں میں اس روایت کو مرسل روایت سمجھتا ہوں، اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں، اصل موضوع کی طرف ہمیں آنا چاہیے جو ہمارا موضوع مرسل نہیں ہے، وہ تو کئی طرق سے مروی ہے، ایک طریقے سے تو مروی نہیں ہے۔ چلیں جی، اچھا یہ اپنا فرقہ نہیں بتانے سے گریز کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم سب پتہ ہے کہ اس طرح کوئی نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان ہو، مثلا حنفی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، یہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں جی، یہ تو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاست سے کام لے رہے ہیں۔ چلیں مزید سیاست دکھائیں ہمیں۔ دیکھیں آپ میرا خیال میں جب ہم گفتگو کریں گے تو کوشش کریں گے شائستگی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ میں دلیل پیش کروں اور آپ اس دلیل کو تسلیم کریں۔ میں منافقت نہیں کرتا ہوں کہ کسی فرقے سے اپنے آپ کو جوڑوں، میرا دین اسلام سے تعلق ہے اور دین اسلام سے بہتر دین نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن آپ کو کہاں سے پتہ چلا آپ کے پاس جو دین اسلام ہے وہ صحیح دین اسلام ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ آپ وہ موضوع جو ہمارا ہے اس موضوع پہ آپ بات کریں تاکہ آپ بتائیں آپ کو کیا موضوع دیا گیا، کس نے موضوع دیا، کیا موضوع دیا بتائیں؟ ہمیں دیا گیا تھا کہ حق کا معیار دلیل ہے یا شخصیت۔ ہاں آپ نے یہ تجویز دیا تھا، حق کا معیار شخص ہے یا دلیل ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ اس سوال سے آپ توضیح وضاحت کریں کہ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سٹارٹ لیں اپنے دلائل آپ بتائیں نا، آپ نے موضوع کا تعین کیا نا، آپ موضوع کا تعین کیا، آپ اپنی اس موضوع کا کے متعلق کچھ وضاحت کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ حضور والا کہنا کیا چاہتے ہیں، اس موضوع سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ حق کا معیار جو ہے وہ شخصیات نہیں، وہ دلیل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں یا نہیں ہے، معیار ہے یا نہیں؟ آپ نے جو فرمایا ہے تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حق کا معیار شخص ہے یا آپ کی طرف سے ہمیں یہ رعایت ملی تھی کہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا ایسا موضوع جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو چلو اس موضوع پہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب جب ٹھیک موضوع دیکھیں، ہمیں انکار نہیں کر رہا ہے علامہ صاحب، میں نہیں کر رہا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا یا میں پیچھے ہٹوں گا نا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا واقعی دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو کہہ دے کہ نبی، آپ کا کیا موقف ہے کہ حق کا معیار شخص ہے یا دلیل ہے، آپ کا اپنا کیا موقف ہے؟ میں تو بتا دیا کہ حق کا معیار دلیل ہے، دلیل ہے، شخص نہیں ہے، کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ اچھا رسول کریم امین صلی اللہ علیہ وسلم حق کا معیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دلائل شروع کریں تو پہلے سوال میں ہار گئے جی، پہلے سوال میں آپ ہار گئے نا، ہار گئے، ختم۔ جب آپ اس سوال کے جواب نہیں دے کہ اگر فرد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار نہیں، حق و باطل کا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، آپ دیکھیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، رسول کا آپ رسول کا آپ پہلے معنی کرے کہ اس کا معنی شخصیت ہے یا اس کا معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اچھا یہ تو میں انشاءاللہ جب دلائل دوں گا تو پھر آپ سنو گے ان دلائل کو، پہلے آپ شروع تو کریں، ٹائم تو تقسیم کریں نا، اب پہلے سے دیکھیں آپ پہلا اپنا موقف تو بیان کریں نا، آغاز سخن میں، آغاز گفتگو میں دیکھیں ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتی ہے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں طارق بھائی، السلام علیکم طارق بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو علامہ صاحب آغاز کریں۔
بالکل۔ آغاز کر لیتے ہیں، یہ اپنا موقف اگر بتا دیتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ آتی کہ ان کا یہ ادعا کیا، یہ کہتے ہیں حق کا معیار دلیل ہے، شخص نہیں ہے، تو یہ علی الاطلاق کہتے ہیں، یعنی اگر یہ غیر معصوم کے متعلق کہہ دیں تو ہم ان کی بات صحیح ہے کہ وہ حق کے معیار نہیں ہوتے، جو شخص خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک فرد ایسا ہے کہ اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، کوئی خطا نہیں کر، وہ جو کہہ دے تم مان لو، جو وہ کہہ دے تم مان لو، تو پھر وہ تو حق کا معیار ہے نا، فرد حق کا معیار۔ یہ واقعاً کہتے ہیں کہ نبی کریم امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار نہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں گے کیا یہ واقعاً یہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں نے ان سے پہلے کہا ہے کہ بات جب شروع ہوتی ہے نا، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے تو ساری چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہو جاتی ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی، شخصیات نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، تو قرآن بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ شخصیات تو تھی نہیں نا، ایک اللہ تھا، اس نے پھر ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو حق پہلے ہے، اس کا معیار جو ہے وہ کیا ہے قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کے طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونے۔ شخصیت بعد میں آئی ہے، حق پہلے آیا ہے۔ آپ گفتگو شروع کریں، ٹائم تقسیم کریں، اس کے بعد انشاءاللہ جب دلائل کا تبادلہ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ معصومین وہ حق کا معیار ہے یا شخصیات حق کا معیار ہے یا اللہ کی کتاب حق کا معیار ہے، یہ بعد میں بات ہوگی جب دلائل کا تبادلہ ہوگا۔ تو آپ اپنا مدعا نہیں بتائیں گے، آپ کا مدعا کیا ہے؟ یہ مدعا نہیں ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ تو مدعا یہی ہے نا کہ آپ علی الاطلاق فرما رہے ہیں کہ کوئی شخصیت حق کا معیار نہیں ہو سکتا، حق کا معیار اللہ کی کتاب ہے، اور کیا مدعا بتاؤں؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق کا معیار ہے، اور ساری شخصیات نبی سے لے کر تمام کی تمام شخصیات اس کتاب کی پیروی کریں گے، تب جا کے وہ حق پہ آئیں گے، اس سے پہلے کوئی حق پہ نہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کتاب کی پیروی کریں، ہمیں ثابت ہو جائے تو پھر وہ حق کا معیار، اگر نہ کریں تو نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی وحی کی پیروی کرے گا تو وہ حق پہ آ گیا، میں دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی گارنٹی 100% نہیں ہے کہ وہ دیکھیں، کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ کے بندے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ایسا کوئی گارنٹی نہیں۔ باتیں بعد میں ہوگی، گارنٹی ہے نہیں ہے کیا ہے یہ بعد میں ہوگی۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا شروع کرو بھائی، شروع کریں، میری جانب سے شروع تھوڑا سا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جناب، آپ شروع کریں، اپنا مقدمہ رکھیں جی۔ ابو عبید اللہ صاحب 10 منٹ کی ٹرن ہوگی، اس کے بعد جو فالوئنگ ٹرن ہوگی وہ 7 منٹ کی ہوگی۔ جی شروع کریں، بسم اللہ کریں، آپ کو ٹائم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ حق کا معیار دلائل ہے یا شخصیات۔ سب سے پہلے ہم الحق کا معنی کریں گے۔ الحق کہتے ہیں اصل میں اس کا معنی ہے مطابقت اور موافقت۔ مطابقت اور موافقت کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس اس میں شک کرنے والے نہ ہونا۔ حق جب اللہ کی طرف سے ہے، قولہ الحق، اللہ کی بات ہی حق ہے اور سچ ہے۔ اب دنیا کی جس شخصیت، جس کی بھی بات، جس کتاب کی بات، جس شخصیت کی بات، جس کا فتویٰ، جس کا قول، جس کا عقیدہ، وہ اللہ کی کتاب سے موافقت کرے، مطابقت کرے، وہ حق ہے، اور جو اس سے مطابقت اور موافقت نہ کرے وہ باطل ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کتاب مجید کے اندر سورہ البقرہ آیت 42 کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ نہ کرنا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اب اس کے ساتھ باطل یعنی جو چیز اس سے ٹکرائی، وہ چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ تم شامل نہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے تم ملانا نہیں۔ اب میں دیکھیں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر ہی سے ایک آیت پیش کرتا ہوں جو اختلاف ہی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر فرمایا ہے، آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ دیکھیں یہی سورہ یونس کے اندر آیت 19 کے اندر ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ جب لوگوں نے اختلاف کیا تو یہاں اللہ فرماتا ہے اختلاف کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، اللہ نے رسول بھیجا یعنی اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک اس کے ذریعے، اور وہ پیغام کس چیز میں تھا؟ وہ کتاب میں تھا۔
کتاب ساتھ میں نازل فرمائی، اور یہ کتاب جو ہے بالحق کی، یہی کتاب اظہار حق کے لیے تھی، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، تاکہ اختلافی مسائل میں یہ کتاب ان کا فیصلہ کرے، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور اختلاف تو انہی شخصیات نے کی تھی جن کو یہ کتاب دی گئی تھی اور اس کا علم دیا گیا تھا۔ فرمایا آگے من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ یہ کتاب کے دلائل بھی ان کے پاس آ گئے تھے، کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، شخصیات کے آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، تو جو کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا اور اس کی بات مان لی، تو اللہ رب العزت نے حق ان کے نصیب میں کر دیا، اور حق کے لیے ان کے حق کی راہ ان کو دکھا دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی کتاب مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو، اور اس کے علاوہ دوسرے کتابوں، دوسرے رائے، دوسرے شخصیات، ان کے پیچھے نہ چلو، ورنہ اس کتاب سے تمہیں وہ دور کر دیں گی۔ اور اس کا حل بھی بتا دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی کتاب پہ ایک ہو جاؤ، اس سے الگ الگ نہ ہونا۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے ہمیں یہ بات جو ہے بالکل اچھی طرح اور بالکل خوب طریقے سے یہ بتا دی ہے کہ معیار حق وہ اللہ کی بات ہے، معیار حق وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور میں انشاءاللہ اب دلائل آپ کے سامنے جب دوں گا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اوپر سے نیچے لے کر نیچے تک جتنی بھی شخصیات ہیں سب کے بارے میں کلی طور پہ اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور۔ اب میں آپ کے لیے مثالیں دیتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے کہ شخصیات، تو شخصیات آپ دیکھیں نبی سے بڑھ کے شخصیات کسی اور کی شخصیت نہیں ہوتی ہے۔ صورت جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، ٹائم پورا ہو تو اس کے بعد بتانا، اس سے پہلے بات نہیں کرے کوئی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورت یوسف کے اندر، آیت نمبر آپ دیکھیں، سورت یوسف آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا أَلَّا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ فرماتا ہے خاتون نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے کوشش کی، ہمت کی، اور اس نے کیا کیا؟ قصد کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا، یعنی وہ جس طرح سے کر رہی تھی جو کچھ، اس طرح یوسف بھی کر لیتا۔ لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن دلیل کا وہ محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ دلیل نہ دیکھتا تو یہ بھی پھسل جاتا، یہ بھی پھسل جاتا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے یہ برہان کیا چیز ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی ہے؟ یہ اصل میں وہ وحی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہوا کرتی ہے ہر دور کے اندر، جس کے اندر اللہ کے احکامات اور اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ جیسے سورت یونس، سورت النساء کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورت یونس کے اندر آیت نمبر 174، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ بیان فرماتا ہے یقیناً تمہارے طرف اللہ رب العزت نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ رب العزت نے برہان بھیجا ہے تمہارے طرف، اور پھر فرمایا یہ برہان کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ بالکل کھلی روشنی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے طرف بھیجی ہے۔ تو اصل میں جتنے بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دلائل بیان کیے ہیں ان کو مختلف ناموں سے، دلیل، حجت، بینہ، برہان، سلطان، انہی ناموں سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے آپ دیکھیں ایک آیت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 49، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہ دلائل ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، یہ اولو العلم کے سینوں کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ پڑے ہیں، اور ان دلائل اور ان آیات کا انکار نہیں کرتا ان لوگوں کے سوا جو ظالم ہے، بس سوائے ظالموں کے۔
ظالم اس کا انکار کرتے ہیں، حق پرست جو ہے وہ انکار نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید سورۃ اعراف کے اندر دیکھیں آیت نمبر 71 کے اندر، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، فرمایا یہ تو نام ہے جو تم نے رکھے، تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے کوئی دلیل اس کے اوپر نازل نہیں کی ہے۔ جب تک دلیل نہیں آئی تو بس وہ صرف نام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے دیکھے مجادلہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، حجت ہم نے عطا کی تھی ابراہیم کو اس کے قوم کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ حجت کسی کے پاس نہ ہو تو آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اہل کتاب کے بارے میں، جو ہم سے پہلے اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کے پاس بھی کتاب تھے، ان کے پاس بھی شخصیات، ان کے پاس بھی علماء تھے، ان کے پاس وہ بھی ہماری طرح دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے احبار و رہبان، ہماری شخصیات، بس یہی حق ہے، جو یہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو ہمارے پاس آؤ، نصرانی کہتے ہیں جنت میں جانا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس نہیں ہوگے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو بس بے دلیل ان کی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، دلیل، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید سے اللہ کی توفیق سے میں ایسی آیتیں آپ کو پیش کروں گا کہ آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ ٹائم ختم اس ہو گیا اس دلیل کے علاوہ علامہ صاحب، ٹائم وقت ختم ہوا ہے آپ کا، 10 منٹ، ٹھیک ہے 10 منٹ ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کا وقت شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے علامہ عبید اللہ صاحب کی چالاکی دیکھی۔ ہم نے ان سے جب سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا بعد میں پتہ چلے گا، میں بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی 10 منٹ آپ نے سنا ان کی باتیں، انہوں نے کہا میں نے سوال کا جواب دیا، تو ابھی میں 30 سیکنڈ ان کو اپنا ٹائم سے دیتا تھا، ابھی آپ نے اپنے ٹائم میں آپ نے جواب نہیں دیا علامہ صاحب۔ اب ہمیں بتائیں کیا نبی کریم امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار ہیں کہ نہیں ہیں، یا صرف قرآن حق و باطل کے معیار ہیں؟ آپ جو ہے واضح طور پر بتا دیں، جواب دیں۔ 30 سیکنڈ آپ میرا آپ کے پاس ہیں۔ 30 سیکنڈ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 10 منٹ اور دے دیں۔ وہ پھر اپنے 10 منٹ میں آپ استدلال کریں، اس میں آپ واضح طور پہ جواب دیں۔ نہیں دے گا نا، نہیں دے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ اتنا گھٹیا ہے اس شخص کا، اس کا اصل عقیدہ یہی ہے۔ دیکھو اس کا 10 اس منٹ شخص کیا ہوتے ہیں؟ آپ 30 منٹ مجھے دے دیں۔ میں 10 سیکنڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ باطل کا معیار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ دو نہیں ہے۔ آپ نے مناظرے کیے ہیں، ایک منٹ ختم، بس میرا 30 سیکنڈ ختم ہے، 30 سیکنڈ ختم ہو گیا۔ طارق بھائی سے کہہ دیں کہ چپ ہو جائے، طارق بھائی سے کہہ دیں چپ، میں نے 30 سیکنڈ دیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اور انشاءاللہ تجربہ ہو جائے گا آپ کو، یا تو طارق بھائی سے کہہ دیں کہ یہ چپ ہو جائے بھائی۔ میں نے جی عبید اللہ صاحب آپ کا وقت جو ہے نا آپ نے پورا لے لیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ مجھے ٹائم دیتے، اس کو بولے نا، اس کے بعد دلیل ہو تو وہ بولے گا نا، اس کو ٹھیک، بولے نہیں اس طرح میری بات سنیں، آپ نے خود کہا کہ شائستگی سے بات ہوگی، تحمل سے ہوگی اور علمی ہوگی، اور میں نے بھی اس کے آپ ان کو منع کریں کہ وہ مجھے ٹائم نہ دیتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بولیں، ماڈریٹر جب بات کر رہا ہے تو کائنڈلی ہماری بھی کوئی عزت ہے یا کوئی لحاظ کر لیں بساد احترام۔ تو جب میں نے آپ سے کہا، آپ خود ہی ایک اصول طے کر رہے ہیں اور اسی اصول کو میں نے فالو اپ کرتے ہوئے میں نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی، تو اب ان کی باری شروع ہو گئی ہے، تو ان کو بات کرنے دیں۔ آپ تحمل رکھیں، جو بھی ہے پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں، اس کے بعد آپ بات تھوڑی سی سنیں میری بات۔ نہیں اب آپ کا اپنے ٹائم میں بات کریں بھائی، ابھی میری باری ہے، آپ میں اجازت نہیں ہوں میری باری میں بات کریں۔ آپ اس نے مجھ سے کہا، میں نے نہیں کہی بات۔ چلے آپ تو 30 سیکنڈ بولا تھا نا، 30 ہے، ابھی 2.5 منٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں وہ نہیں بولے، اب اچھا نہیں لگتا کہ پہلی باری میں انہوں نے سوال کیا، آپ سن لیں، ٹھیک ہے۔ سوال تو انہوں نے بارہا دہرایا کہ شخصیات سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہیں یا نہیں، تو آپ نے کہا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ میں بھی کیس ٹرن میں نہیں، مناظرہ ہوتا ہے سوال جواب کے لیے، مناظرہ ہوتا ہے سوال جواب کے لیے بھائی، سوال نہ کریں۔ جو بیان کیا ہے نا، جو بیان کیا وہ اب اس کا ریپلائی ریبٹل دیتے ہیں، ریبٹل دیتے ہیں۔ جو آپ نے قرآنی آیات پڑھی ہیں، کیا وہ سیاق و سباق میں تھیں؟ اور اس سے مراد یہی ہے کہ انبیاء، پیغمبر، رسل وہ اس میں منہا ہیں، یا مطلب وہ بات کریں گے نا، ریبٹل کریں گے۔ اجازت دیں اب بھائی چپ کرو نا بھائی، میں نے بھائی چپ کرنا یار، اب بھائی چپ کرنا میری باری ہے، اپنی ٹائم میں بولا کر، ٹائم ضائع نہ کرنا یار۔ عبید اللہ صاحب پلیز، ٹائم آپ کو دیا، اب ان کو بولنے تو دیں، بولنے دیں ان کو، دوبارہ لگائیں جی ٹائم میں 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محترم ناظرین، ایک شخص جو گھر میں بیٹھا ہے نا، کتابیں رکھا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس نے اپنا ایک نظریہ بنا دیا اور اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی شاید اساتید کے پاس نہیں گیا، کسی سے پوچھا نہیں، وہ سمجھا کہ میں عقل کل ہوں، اور وہ پڑھتے گیا بالکل کافر ہو گیا، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کا اصل عقیدہ یہی ہے، وہ کہہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار نہیں ہے، اس کا اصل عقیدہ یہی ہے، کیونکہ اگر اس کا اصل عقیدہ ہوتا نا، کسی مسلمان کو کیا جھجک ہے، کیا تذبذب ہے، کیا مشکل ہے، کہہ دے کہ میں تو ان کا غلام ہوں، حق ہم نے پہچانا ہے پیغمبر سے، جو وہ کہہ دے حق ہے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ حق ہے، اور جس بات کو وہ کہنے اس کا ماننا واجب ہے، اور جس سے منع کریں وہ اللہ کا حکم ہی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل جو جہالت اور نادانی اور گمراہ، میں باتوں میں دو محترم ناظرین شاید ناراض ہو جائیں کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں، لیکن زال گمراہ کو قرآن بھی گمراہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا کوئی حد ہے بھائی عزیزو؟ دیکھو یہ قرآن سے استدلال کر رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار نہیں ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ سکتے ہیں، جھوٹ کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ کہتا ہے مجھ سے سوال نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے پاس سوال جو ہی کریں گے نا، جب میں نے پہلے ہی سوال کیا تھا مناظرے سے پہلے، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ہار گیا۔ یہ اپنا پوائنٹ بھئی، آپ جب کل کے نہیں کہہ سکتے، آپ کا عقیدہ اپنا بیان نہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ سب کو آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کفر ہے، سب مسلمانوں کے نزدیک کفر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کے معیار نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، معیار یہ نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہ صحیح ہے، یہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کیا وہ قرآن کے مطابق فرما رہا ہے، وہ قرآن کے غلط اگر نہیں کہہ رہا تو وہ غلط ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے۔ اچھا محترم ناظرین، قرآن مجید کو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک سورہ قرآن جیسا نہیں بنا سکتا، لیکن ایک آیہ کوئی بنا سکتا ہے نا، جس آیہ سے بھی آپ استدلال کریں گے، آپ کو کہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہو سکتے ہیں تو قرآن کے آیات میں کیوں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کہاں سے قرآن لانے والا کون ہے؟ اگر قرآن لانے والا معصوم نہیں ہے، اگر قرآن لانے والا خطا کر سکتا ہے تو قرآن پہ کیا آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ قرآن بھروسہ ہے؟ جو اس بھی آیت کو آپ تلاوت کریں گے آپ کو کہاں سے پتہ؟ جبرائیل آپ کے پاس تو نہیں آیا نا، وہ خطا تو ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر مزید دیکھیے محترم ناظرین کہ قرآن ببانگ دہل بار بار فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کہ آپ نے صرف قرآن کی اتباع کرنا، حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے، حق و باطل کا معیار قرآن ہے، لیکن صرف قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جو بھی معصوم ہے، معصوم یعنی کیا؟ معصوم یعنی وہ فرد جو کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولتا ہی نہیں، اللہ نے گارنٹی دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، کبھی آپ کو غلط بات کی طرف ہدایت نہیں کر، اللہ نے گارنٹی دے دی، تو پھر حق و باطل کا معیار بنانا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے مسلمانوں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، پوری جہان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اپنا صاحب ولی نعمت مانتے ہو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، اس سے ایمان ہے، اس سے پیار ہے، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے پیار کرے گا، نبی کا اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سے پیار کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو اتبعونی اس کی پیروی کرو سے کیا مراد ہے؟ پیروی سے یہ مراد ہے جو بھی یہ کہہ دے مان لو، جو بھی کہہ دے، اس طرح نہیں ہے کہ اگر صحیح بات کہہ دے تو مان لو، یہ بولا ہے قرآن، کبھی قرآن میں کوئی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ دے مان لو اور وہ خطا غلط فلان بھی کر سکتے ہیں نہ ماننا؟ یہ کوئی مسلمان اس طرح کہہ سکتا ہے؟ جو یہ کہہ دیں، جب یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہہ دیں مان لو، تو پتہ چلا ان کا ہر فرمان صحیح ہے، ان کا کوئی فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط کی طرف حکم نہیں دے سکتا۔ اتبعونی کا کیا مراد ہے؟ کہ پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں اسی طرح تم بجا لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جس طرح بنایا اسی طرح وضو کرو، جس طرح اذان بولا ہے انہوں نے، جس طرح انہوں نے حج بدے ڈالا ہے، جس طرح انہوں نے طلاق کا حکم دیا، نکاح کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس طرح وہ پہنتے تھے، جس طرح نماز پڑھتے تھے، اسی طرح بجا لاؤ۔ اگر وہ معیار حق و باطل نہیں ہے، اگر معیار حق و باطل نہیں تو آپ کا وضو بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ کا نماز بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ کا نکاح طلاق زکوٰۃ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ عمل جب کرتے ہو نا، کس طرح کیوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت تو وہ تو سنت تو سب سنت، پورا سنت تو قرآن میں نہیں ہے نا، آگے پیچھے ہے نا، بہت سارا سنت ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ قرآن سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ نے کہا اللہ نے فرمایا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے تو بولا قرآن کی اتباع، آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے؟ لفظی معنی کیا حبل اللہ کا؟ لفظی معنی اللہ کی رسی،
آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ حبل اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ حبل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ کہاں سے پتہ چلا یہ صرف قرآن ہے؟ کہاں سے پتہ چلا یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نہیں، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے متعلق قرآن فرمایا کہ یہ مطہر ہیں، فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اور پھر ان کا ہیرا پھیری دیکھ لیں، یہ انہوں نے جتنی قرآن کی آیات پڑھی نا غلط ترجمہ کیا، اس اپنے غلط معنی نکالتے رہا. تفسیر برائے ملاحظہ کریں، یہ جو قرآن مجید کی آیت انہوں نے پڑھی ہے كان الناس امة واحدة وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس وحی آئی ہے. یہ بینات آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے معجزات بینات ہیں. بینات کہتے ہیں واضح دلیل کو. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بینات بھیجا، قرآن بھیجا، قرآن میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بینات کہتے ہیں واضح دلیل کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ بینات نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قبر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھوں کو شفا عطا فرمایا. یہ بیانہ نہیں ہے، دلیل واضح نہیں ہے. یعنی امتوں نے انبیاء علیہ السلام یہ کٹ گیا یا ہے پتہ نہیں، میرے خیال میں کٹ گیا، فریز ہو گیا. نبی کریم انبیاء علیہ السلام قرآن کتب کے ساتھ آئے اور بینات کے ساتھ آئے. کتب کے ساتھ آئے، اللہ کے کلام کے ساتھ، اور بینات کے ساتھ آئے. بینات کہتے ہیں صرف اللہ کا وحی ہے. اور کہاں سے کہتے ہو کہ سنت بینات نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بینات میں سے نہیں ہے؟ کہاں سے یہ جھوٹ، کہاں سے افطرا کیا تم نے؟ اچھا محترم ناظرین، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ پھر فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. بولا صرف میری اطاعت کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قرآن کی تلاوت کریں، اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اور وہ بھی صحیح تلاوت کریں، غلط تلاوت نہ کریں، تب ان کی بات مانو. فرمایا اطاعت کرو، شرط نہیں لگایا. شرط لگایا کہیں کہ بھئی اگر پیغمبر صحیح کہہ دے تو مان لیا کرو. جب شرط نہیں لگایا تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا قید و بلا شرط علی الاطلاق واجب الاتباع واجب الطاعہ، جو بھی حکم دیں. اور یہ ہر مسلمان کا یہ واضح بدیہیات اسلام میں سے. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ جو کہہ دے مان لو. یعنی جو اللہ کہہ دے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے سب انبیاء کو بھیجا تو اللہ کی فضل و کرم، اللہ کے فرمان سے ان کی اطاعت ہو جائے. فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آن والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. شرط نہیں لگایا کہ اگر وہ صحیح کہہ دیں تو اطاعت کرو، غلط کہہ دیں تو اطاعت نہیں کرنا. اب انہوں نے کہا کہ لولا ان رأى برہان ربہ، حضرت وحمد بھی وحم بها لولا ان رأى برہان ربہ. زلیخا نے، اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، انہوں نے یہ بھی تہمت لگا دیا کہ بھئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کرنا چاہ رہے تھے، زنا کرنا چاہ رہے تھے، خود نستجیر باللہ. یہ انہوں نے ایک نبی پہ اتنا بڑا بہتان بھی لگا دیا. اب یہ میرے سوالات کا جواب، جو سوالات آپ سے کیے نا، ابھی آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، 7 منٹ ہیں، اس سوالات کا جواب دینا بھائی.